Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dear listeners, today we will discuss business communication lecture number 8, barriers to communication, business communication. यानी कारोबारी अबलाग में रुकावटें या खलल, आज हम इनको डिस्कस करते हैं। जब आप कोई पैगाम किसी दूसरे अदारा या फ़र्द की तरफ भेजते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो दुरुस्त तरीक़ा से अगले फ़र्द या अदारा तक नहीं पहुंच पाता, यानी अपना मतलब वाज़े तौर पर बयान नहीं कर पाता। इसकी वजह चंद रुकावटें हैं। आज हम उन रुकावटों को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से अगला फ़र्द या अदारा आपके पैगाम को सही मायनों में समझ नहीं पाता। वो रुकावटें कौन कौन सी हैं जी? पहले नंबर पर है इमोशनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग, यानी जज्बाती पसंद या नापसंद। ये एक आम रुकावट है जो कि पैगाम को आगे पहुंचाने और उस पर अमल में रुकावट बनती है। वो पैगाम वसूल करने वाले की जज्बाती पसंद और नापसंद है। मसलन अगर आप अपने मातहत को पैगाम भिजवाते हैं कि आज एक ज़रूरी काम के सिलसिला में तुम ड्यूटी औकात के बाद भी ओवर टाइम दोगे, तो अगर वो मातहत सारा दिन काम करके थका होगा तो वो ये कहेगा कि क्या मुसीबत है, मैं ये काम कैसे करूं। और अगर वो ज़हनी तौर पर पुरसुकून होगा तो वो रजामंदी से इसे तस्लीम करेगा। दूसरे नंबर पर है स्टेटस, हैसियत, दर्जा या मर्तबा। कारोबारी अबलाग में ये भी रुकावट है। किसी भी अदारा में मुलाजमीन की हैसियत भी पैगाम की तरसील में रुकावट बनती है। छोटे मुलाजमीन की बातों पर कम तवज्जो दी जाती है और आला अफसरों की बात पर पूरी तवज्जो से सुनी जाती है, और यही खला बाद में आला दर्जा के मुलाजमीन और छोटे दर्जा के मुलाजमीन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करता है और अदारा की तरक्की में रुकावट बनता है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास कारोबारी अबलाग में रुकावटें एहसास, शऊर, समझ यानी परसेप्शन। अफराद का शऊर, एहसास ज़िम्मेदारी और सोच समझ भी मालूमात की सही अंदाज में तरसील में रुकावट बनती है, क्योंकि हर फ़र्द की इनफरादी सोच या ख़यालात और अमल दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ होता है। हर फ़र्द जो पैगाम मालूमात वसूल करता है उस पर अपने शऊर, सोच समझ या साबका तजर्बा की बिना पर अमल करता है, इसलिए हर फ़र्द का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। मसलन अगर एक ग्रुप में 6 अफराद हैं और एक कहता है कि नुक्ता ए से नुक्ता बी की तरफ चलते हैं, तो सबका अंदाज या रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा। सोच या समझ और शऊर का इख्तलाफ, ये 3 अनासर जो आपके सामने लिखे हैं इनकी बिना पर होता है, यानी मालूमात, इंफॉर्मेशन, नंबर 2 पास्ट एक्सपीरियंस, साबका तजर्बा, और नंबर 3 रिएक्शन या रद्द-ए-अमल या मुज़ाहमत। तो मालूमात का क्या मतलब हुआ कि हर फ़र्द अपनी मालूमात के मुताबिक ही आपके पैगाम पर अमल करेगा, यानी जिस हद तक उसका इल्म या मालूमात हैं उसके मुताबिक ही वो अपने हिस्से का काम सर अंजाम देगा। दूसरे नंबर पर है पास्ट एक्सपीरियंस, साबका तजर्बा। जिस फ़र्द के पास कुछ साबका तजर्बा भी है तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके अहकामात पर अमल करेगा और काम को बेहतर अंदाज में या पैगाम को बेहतर अंदाज में वसूल करके उसका मुस्बत जवाब देगा। तीसरे नंबर पर है रद्द-ए-अमल, रिएक्शन। जब कोई फ़र्द आपके पैगाम में ज़ाती दिलचस्पी ज़ाहिर करेगा और उसको समझने पर तवज्जो देगा तो उसका रद्द-ए-अमल भी मुस्बत होगा। इस रुकावट यानी ये जो रुकावट है आपके सामने एहसास, शऊर या समझ की, इसमें 3 स्टेप हमने डिस्कस किए कि मालूमात की कमी बेशी की बिना पर मालूमात को समझा जाता है, और साबका तजर्बा की बिना पर, और उसका रद्द-ए-अमल भी मुस्बत होगा अगर उसने आपकी बात को समझ लिया है। चौथे नंबर पर है हमारे पास कारोबारी अबलाग में रुकावटों में शख्सियत या पर्सनैलिटी। शख्सियत किसी फ़र्द की ज़हनी और जिस्मानी काबिलियत की आयनादार होती है और ये अफराद के दरमियान भी राब्ता पर असरअंदाज होती है, और अल्फाज, फ़िक्रात या मालूमात के तबादला या तरसील में रुकावट भी बनती है। आम तौर पर कद की लंबाई, अच्छा लिबास और स्मार्ट लोगों की अपने ग्रुप में आला पोजीशन होती है। दूसरी तरफ कमज़ोर और छोटे कद वाले कम अहमियत रखते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात लंबे और खुश पोशाक लोग दूसरों तक पैगाम रसानी में दूसरों की समझ बूझ को मद्देनज़र रखना भूल जाते हैं और इस तरह अपनी बर्तरी के रोब में पैगाम सही नहीं पहुँचा पाते। 5वें नंबर पर हमारे पास कारोबारी अबलाग में रुकावटों में कल्चर है, सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दन। सकाफ़त या तहज़ीब व तमद्दन में यकसानियत, यानी एक ही तरह का सकाफ़त और तहज़ीब व तमद्दन हो तो ये पैगामात की तरसील में अहम किरदार अदा करती है।
اگر تہذیب و تمدن یا زبان یعنی لینگویج ایک ہی ہو تو معلومات کی ترسیل میں آسانی رہتی ہے، لیکن اگر مختلف لوگوں کی تہذیب و تمدن اور زبان مختلف ہو تو پیغامات کی ترسیل میں یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ مثلا پنجابی زبان کے الفاظ بعض ایسے ہیں جن کا کسی اور زبان میں وہی مطلب بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سندھی زبان کے بعض الفاظ کو بھی کسی اور زبان میں بیان کرنا کہ اس کے مطالب یعنی میننگز وہی ہوں بہت مشکل ہے۔ اسی لیے جہاں تہذیب و تمدن کی یکسانیت نہ ہو، یعنی تہذیب و تمدن ایک طرح کی نہ ہو، وہاں لوگوں میں جھگڑے اور مسائل زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تہذیب و تمدن میں یعنی کلچر میں یکسانیت ہوگی تو لوگ بھی آرام محسوس کریں گے اور آپس میں تعلقات بھی بہتر استوار ہوں گے۔ 6 نمبر پر رکاوٹ ہے، بیریئر ہے بزنس کمیونیکیشن کی، اختیارات یعنی پاور۔ اختیارات بھی کمیونیکیشن میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایک ماتحت اپنے افسر کی غلطیوں کی نشاندہی کس طرح کر سکتا ہے جو کہ اس کی ترقی کے اختیارات رکھتا ہو؟ اس لیے بہتر کمیونیکیشن کے لیے ہر فرد کی طرف سے پالیسیاں اور تجاویز کو کھلے دل سے وصول کرنا چاہیے اور ان پر عمل بھی ہر ممکن حد تک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے 7 نمبر پر ہمارے پاس جغرافیائی فاصلے بھی کاروباری ابلاغ میں رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی جیوگرافک ڈسٹینسز۔ جب سینڈر اور ریسیور، پیغام بھیجنے والا اور وصول کرنے والا، دو مختلف جگہوں یا علاقوں میں رہتے ہوں تو ان کے درمیان کمیونیکیشن کو ہم غیر شخصی ترسیل کہیں گے، انڈائریکٹ کمیونیکیشن کہیں گے، اور جغرافیائی فاصلے پیغام کی ترسیل کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ٹیلی فون پر سعودی عرب یا کسی اور ملک میں کوئی پیغام دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کم سے کم وقت میں مختصر سا پیغام کمیونیکیٹ کریں تاکہ آپ کا ٹیلی فون کا بل کم آئے۔ اس طرح پیغام کی اہمیت کم اور وقت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات پیغام کی صحیح معنوں میں ترسیل نہیں ہو پاتی۔ لیکن اب انٹرنیٹ کے ذریعے اسکائپ ہے، وائبر ہے، یا آپ کے پاس یہ واٹس ایپ ہے، اس سے ویڈیو کال کر کے یا وائس کال کر کے، یا اس کے بعد آپ کے پاس آج کل ٹیلی گرام ہے یا بپ ہے، اس کے ذریعے آمنے سامنے بات چیت نے اس مسئلہ کو حل کر دیا ہے۔ 8 نمبر پر ہے ہمارے پاس ایبسینس آف میوچل انٹرسٹ، باہمی دلچسپی کی عدم موجودگی۔ اگر دو افراد کے درمیان باہمی دلچسپی کا کوئی پہلو نہیں ہوگا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی باتوں میں بھی پوری دلچسپی اور توجہ نہیں لیں گے اور صرف چند ایک نکات یاد رکھ سکیں گے اور باقی بھول جائیں گے۔ اس طرح پیغام کی ترسیل یا باہمی بات چیت مکمل طور پر مثبت اثر نہیں ڈال سکے گی۔ 9 نمبر پر ہے ہمارے پاس اسپیچ اینڈ پچ آف کمیونیکیشن، تقریر اور لہجہ۔ زبانی پیغامات کی ترسیل میں بولنے اور سننے میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خلا یعنی گیپ مزید وسیع ہو جاتا ہے جب بولنے والا دھیمے لہجے میں بولتا ہے یا بہت تیز بولتا ہے۔ اس لیے مقرر کی تقریر یا لہجہ پیغام کی ترسیل پر، کمیونیکیشن پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر مناسب لہجہ اختیار نہ کیا جائے تو پیغام مؤثر انداز میں ترسیل نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ کمیونیکیشن بیریئر ہے، بیریئرز ٹو بزنس کمیونیکیشن، ذریعہ میڈیا۔ معلومات کی ترسیل کے 4 ذرائع ہو سکتے ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ ایک سپیچ یعنی تقریر، دوسرا ریٹن میسج تحریری پیغام، تیسرا جیسٹرز یعنی اشارات کے ذریعے پیغام پہنچانا، اینڈ فورتھ ون از ایکسپریشنز یعنی تاثرات کے ذریعے معلومات یا پیغام دوسرے افراد تک پہنچانا۔ تقریری اور تحریری پیغامات کے بارے میں تو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پیغامات کی ترسیل میں اگر مناسب الفاظ بولے اور لکھے نہ جائیں تو وہ بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح کسی پیغام کو وصول کرنے یا بھیجنے میں ہاتھ، چہرہ یا جسم کے دوسرے حصوں کے اشارات اور تاثرات بھی پیغام کی ترسیل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کو کسی ماتحت کا کام بہت پسند آیا تو آپ نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور شاباش کہا تو یہ آپ کی پسند کا اظہار تھا۔ بہرحال پیغامات وصول کرنے اور بھیجنے کا ذریعہ جو بھی ہو، اگر اس کا صحیح استعمال مناسب وقت اور مناسب انداز میں نہیں ہوگا تو وہ مناسب کمیونیکیشن میں رکاوٹ بنے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس کاروباری ابلاغ میں رکاوٹوں میں ہے پیغام وصول کنندہ کی شناخت یعنی آڈینس آئیڈینٹیفیکیشن۔ پیغام کے وصول کرنے والے کی شناخت درست انداز میں نہ ہو تو پیغام کی ترسیل کی رکاوٹ ہے، تو یہ پیغام کی ترسیل کی رکاوٹ ہے، کمیونیکیشن میں رکاوٹ ہے۔ ترسیل یعنی کمیونیکیشن صرف اور صرف اسی وقت صحیح انداز میں ہو سکتی ہے جب آپ سامع یعنی لسنر
یا آڈینس کی صحیح پہچان کر لیں. مثلا ایک 5 سال کے بچے کو کسی اور انداز میں پیغام دیں گے اور 20 سال کے فرد کو کسی اور انداز میں. تو اس کے لیے یہ 2 عناصر جو آپ کے سامنے لکھے ہیں سلائڈ پر کہ ایک ذہانت اور دوسرا دلچسپی، یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی ذہانت اور دلچسپی سے کام لے کر آپ لسنر یا آڈینس کی صحیح پہچان کر سکتے ہیں اور اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کاروباری ابلاغ میں رکاوٹیں یا خلل. اس میں انٹرپشنز، مداخلت. جب پیغام کا وصول کرنے والا اور پیغام بھیجنے والا یا آپ کہہ سکتے ہیں آڈینس اور کمیونیکیٹر آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو عناصر آپ کے سامنے لکھے ہیں سلائڈ پر، تو یہ عناصر مداخلت، ان عناصر کی مداخلت معلومات کے تبادلہ کے سلسلہ میں رکاوٹ بنتی ہے. مثلا گفتگو کے دوران وزٹرز کا آنا جانا یا ٹیلی فون کا بیل ہونا، موبائل کا بیل ہونا، اور اسی طرح آبجیکٹیوز آپ کے سامنے مقاصد واضح نہ ہوں یا پرسنل فیکٹرز بعض کا ہو سکتے ہیں. آپ بے چینی میں ہیں، آپ ذاتی طور پر کسی پرابلم میں مبتلا ہیں یا آپ کے ٹینشنز ہیں، تو آپ ان میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس پہ توجہ نہیں دے پائیں گے. تو آج ڈیئر لسنرز ہم نے کمیونیکیشن کا ٹاپک کاروباری ابلاغ میں رکاوٹیں یا خلل، بیریئرز ٹو کمیونیکیشن، بزنس کمیونیکیشن ڈسکس کیا. یہاں پر یہ وائنڈ اپ ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک کے لیے اجازت دیں، اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس.